माशाल्लाह आज तो आप डबल डेकर बस के ड्राइवर लग रहे हैं। आप सारे डबल डेकर। ब्लू शर्ट आप पे कमाल जचती है। अच्छा इस तरह के ड्राइवर ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਚੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸਾ ਫਿਰ ਵੱਜੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ। अच्छा पहले दिन ही जॉब से छुट्टी हो गई। अच्छा क्यों? पहले तो कंडक्टर को ही साथ नहीं ले गए। अच्छा जब आगे बस गई तो चलती बस में सवारियों से किराया लेने आ गए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬੱਸ ਉੱਡ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਸ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਕਲਮੰਦ ड्राइवर बस अड्डे में से निकालते ही कहने लग जाते भाईजान 2-3 बंदे के आ जाओ मैनू एडी चलाउनी नहीं जी आउंदी। शो जी माशाल्लाह ज़ैनब जी आई हैं बड़े अरसे के बाद, मॉडल भी हैं और एक्ट्रेस भी इस वक्त कमाल हैं। क्या बात। और एक शेर मैं लेके आया हूँ जी भाईजान के लिए। अजब एक मखमसे में गिर गई है सियासत टट्ठे खूह में गिर गई है और क़यादत क्या करे महंगाई उसके जबरदस्ती गले में अड़ गई है। ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਵਿਡੋ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਵਿਡੋ, ਇਹ ਅੱਗ ਜੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਵਿਡੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਵਿਡੋ। जिनके यार कमाल होते हैं अरे वाह वो दुनिया में बेमिसाल होते हैं। जो हंस के वोट देते हैं उमर वो 5 साल महंगाई की वजह से क्यों रोते हैं? जी उमर साहब क्या हाल चाल हैं आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आप हैं चीफ मिनिस्टर के असिस्टेंट जी ऑन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, तो सर ये यूथ के अफेयर्स कैसे चल रहे हैं? वो तो आपको ज़्यादा पता होगा। सर ताल्लुक आपका है और पता हमें होगा। यूथ के फिर तो सारे ठीक चल रहे हैं। सारे ठीक चल रहे हैं। और स्पोर्ट्स कैसी चल रही है? स्पोर्ट्स भी ठीक है, कोरोना की वजह से आपको पता था कि कुछ स्टॉप आया था। ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬਵੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਸੋਫਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। दोबारा इंशाल्लाह सरगर्मियाँ शुरू होने जा रही हैं। वो जो शुरू होने जा रही हैं वो सरगर्मियाँ सियासत की हैं या खेल की? दोनों ही लगती हैं। सियासत तो पहले ही गर्म है। 2-3 जलसियां दी वजह तो सियासत गर्म हुई। अच्छा वैसे ये क्या आपको लग रहा है कि यही वजह है? नहीं पहले भी जलसे होते रहे, लेकिन जो पहले जिस धरने तरीके होते से रहे। खान साहब जलसे करते थे उस तरीके से अभी इनका शो नहीं है। बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮਾਸਕ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਉੱਥੇ सैनिटाइजर का ये लोग मास्क। पहनते नहीं सर, वो मास्क कोई भी नहीं पहनता, उसकी वजह से कोरोना फिर बढ़ रहा है। हाँ जी नहीं मैं तो मास्क लेके आया हूँ जी, साथ में है मेरे। उनसे अपने खुद से लेके आया हूँ। अपना बात कहिए। बिल्कुल जी ज़ैनब क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है ना? मेरा फेवरेट शो है। आपका फेवरेट शो है, क्यों आपका फेवरेट शो है? मेरी वजह से लेजेंड्स की वजह से। लेजेंड्स लेजेंड्स क्या मैं पता नहीं लेजेंड्स कौन होते हैं दसो मैं दो लेजेंड्स तो होते हैं बड़ी उम्र के लोग हों जो बहुत ज्यादा कोई 30-40 साल से काम कर रहे हो, तो जो काम 30-40 साल से कर रहे हो उनकी उम्र तो फिर कम से कम थैंक यू सर। नहीं ताड़ी तो कह रहे मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सारा ਪਹੁੰਚਾਵਾ सी भी 40 साल तो कर रहे हैं किसी को दस नहीं रहे। इसके बाद तो आपको ये जो लेजेंड्स आखिर में बैठे हुए हैं काली शर्ट में, आपने इन लेजेंड्स को पहले देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी। और आपको तो मैं कुकी दादा के टाइम से मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन कुकी दादा? बिल्कुल आपके थिएटर प्लेस भी देखे हैं। मुझे पंजाबी नहीं आती, समझ आती है, बोल नहीं सकती, बट बचपन का वो मेरा ड्रामा था कुकी दादा, PTV पे आता था एक ड्रामा, ऐसे ही है जी वसीम अब्बास साहब का ड्रामा था जी, मोहम्मद कबीर खान साहब उसमें एक तो लीड रोल करते वो थे। अच्छा आई एम वेरी स्किनी, तो मेरे दोस्त मुझे कुकी दादा कहते थे। अच्छा तो यानी कि आप अपने दोस्तों में इफ्तिखार ठाकुर ठहरी हैं? एग्जैक्टली हम सेहत ने ना बिल्कुल। तो मतलब ऑनर की बात है, मैं आप तीनों के सामने बैठी हूँ। नहीं सर, आपकी इससे पहले कभी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है? कभी भी नहीं। तो
تو کیسا پایا آپ نے؟ ویسے ہی ہوتے جیسے آپ کے ذہن میں تھے یا ڈفرینٹ؟ میں بالکل خود پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں, میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. ابھی ہم تھوڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں اوبیسلی, لیکن آئی تھنک موقع دینا چاہیے. ڈس اپوائنٹڈ کیوں ہیں آپ؟ ڈس اپوائنٹڈ اس لیے ہیں کہ جو مہنگائی اور جو بھی کرائسس اس وقت ملک میں چل رہا ہے اس کی وجہ سے, بٹ چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. موقع دیا ہے ان کو کام کرنے کا. پچھلے لوگ جو ہیں وہ صدیوں انہوں نے حکومتیں کی ہیں, ناٹ صدیوں بٹ لائک فار ایئرز, اور یہ سردیوں میں حکومت کر رہے ہیں. ان کو پہلا موقع ملا ہے, تو آئی تھنک کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں. مگر جو مسٹیکس ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آئی ایم ویری پازیٹیو اینڈ ہوپ فل کہ انشاءاللہ وہ تو ہیں, مگر مسٹیکس کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ اب اتنا پالیٹکس کریں گے. کوئی کرے نہ کرے, ملک صاحب بہت محنت کر رہے ہیں اپنے حلقے جو سردیاں آ گئی نا سویٹر لے کے دیتے سارے ہم. کیا یہ بات سچ ہے ملک صاحب؟ ملک صاحب سوچ رہے ہیں کہ میں آپ نہیں لیا انہوں نے کسے لے. ملک صاحب, جنرل آپ کے ووٹر کا ایک بڑا ایک جملہ ساتھ آتا ہے کہ ہم ڈس اپوائنٹڈ ہیں, وہ شاید جو وعدے کر دیے تھے وہ پورے نہ ہو سکے یا وفا نہ ہو پائے. اور پنجاب میں تو خاص طور پہ یہ بہت بڑا آپ لوگوں کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ غلطیاں ہو رہی ہیں. ان غلطیوں کو ریکٹیفائی بھی کر رہے ہیں؟ پہلی بات انہوں نے کہا جی تھوڑے سے ڈسپوائنٹ ہے, زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے دیکھیں ایک نئی حکومت آئی ہے جی, اور بہت سے نئے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے سیکھنا بھی ہے, یہیں سے سیکھنا ہے. گھر سے کوئی بھی سیکھ کے نہیں آتا. پی ٹی آئی حکومت میں پہلی دفعہ آئی ہے, اور خان صاحب شاید بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے فالوورز بھی ہوں گے, میں بھی ان میں شامل ہوں. خان صاحب بھی شاید یہی سوچتے کہ ایک دفعہ حکومت بنا لیں گے تو ہر چیز کو سیدھی کر دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایماندار قیادت تو آ گئی, لیکن جو سسٹم کے پیدا گیر ہے نا وہ اب باہر ہو گیا, لیکن سسٹم انہی کا پیدا کیا ہوا. سسٹم ابھی ایماندار قیادت کو قبول نہیں کر رہی. تو یہ ایشوز ہیں اور سسٹم کے ایشوز ہیں, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہوں گی. مہنگائی کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو بات کروں, پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. اور آپ آج بھی چیک کر لیں, میں یو اے بیسڈ ہوں تو میں اکثر وہاں آتا جاتا رہتا ہوں, تو میں دیکھتا تھا کہ جو آج سے 1 سال یا 6 مہینے پہلے آپ گروسری کرنے جاتے تھے, پہلے 200 درہم میں پوری ایک باکٹ بڑھ جاتی تھی, ابھی 500-600 درہم لگتے ہیں. تو یہ مہنگائی پوری دنیا میں بڑھی ہے, پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں. بہت سی چیزیں آج بھی پاکستان میں سستی ہوں گی بنسبت باہر کے ملکوں کے, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں لوگوں کے جو انکم سورسز تھے وہ نہیں بڑھے. اور اس کا قصور کیا ہماری حکومت تو نہیں ہے, اس کا قصور وہی حکومتیں ہیں جنہوں نے اس کے لیے کام کرنا تھا, تو انہوں نے کام نہیں کیا. انہوں نے پرسنل جو ایجنڈے تھے انہی کو لاگو کیا, لونز لیے, میں کہتا ہوں پل بنائے, بہت سی ایسی چیزیں انہوں نے بنائی جن کی ضرورت نہیں تھی. انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں, آپ کے ویورز کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سسٹم کو بدلنے کے لیے, سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. کم سے کم میں 10 سال آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 10 سال میں ملک آپ کا بہترین ٹریک میں آ جائے گا. چلو شکر ہے 100 دن تو 10 سال تے آئے. نہیں, یہ میں بات ہے, دیکھیں یہ ایک سیریس بات کر رہا ہوں. میں بھی اس لیے گھبرا رہا ہوں کہ آپ سیریس بات کر رہے ہیں. نہیں, میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں 3 سال کے بعد میں, ابھی پہلے میں سمجھتا تھا کہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی, لیکن ابھی مجھے خود بھی نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ آپ امید رکھیں. دیکھیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو, وہ کہہ رہے ہیں ہم تھوڑے سے ڈسپوائنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اتنی خوبصورت عوام ہے جنہوں نے تعریف کی ہے پی ٹی آئی کی, تو آپ کو بھی چاہیے تعریف کریں تھوڑی سی. خوبصورت عوام نہیں لگی, تو کیا لیجنڈ خوبصورت نہیں ہو سکتے؟ نہیں, تو میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو خوبصورت ہے. نہیں اتنے خوبصورت, اب تو آپ نے ہمارے کہنے پہ کہا ہے, پہلے آپ کو نیچرلی آپ کے منہ سے نہیں نکلی ہے. نہیں, میں نے آپ کا دل مان نہیں رہا تھا. دیکھیں آپ ہوسٹ ہیں نا جی, تو مسئلہ یہ ہے, دیکھیں ان سے آپ نے بات پوچھی کہ انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی کی ووٹر ہوں, تو آپ نے کہا کہ بہت سی غلطیاں, لیکن انہوں نے کہا ہم تھوڑے سے ڈسپوائنٹ ہیں. تو ظاہری بات ہے, اگر اتنی انٹلیکچوئل میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت لیڈی اتنی تعریف کر رہی ہے پی ٹی آئی کی, تعریف کی تھی نا, میں کما جی دا بیان سنا دا تڑے میں اکھدا نہیں تو نکل آیا. مگر یہ آپ نے ویسے بڑا پی ٹی آئی کی آڑ میں ان کو کمپلیمنٹ بھی دیا, یہ آپ نے محسوس کیا؟ جی تھینک یو سو مچ. دیکھیں آپ اس طرح کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت تو دیکھیں جیسی بھی ہے وہ تو ہم صحیح کر ہی لیں گے, لیکن آپ بہت حسین ہیں. ایک تیر سے انہوں نے 2 نشان, ایک تیر سے آپ نے 2 شکار کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ اتنے پرانے ہو گئے, ابھی تک آپ خوبصورت ہیں. میں بچپن سے آپ کو ڈراموں میں دیکھتا تھا, مگر میں بڑا ہو گیا ہوں, اور آج بھی آپ ویسے ہی ہیں. حیرانی اس بات پر ہے کہ
میں شاید پورے پاکستان میں وہ پہلی چیز ہوں گا جس کو آپ لوگوں نے پچھلی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اچھا مانا ہے. کیونکہ میں تو ان حکومتوں کے زمانے میں بھی تھا, تو میں اچھا کیسے ہو گیا؟ میں کہتا ہوں نا, آپ جتنے پرانے ہوتے جا رہے ہیں نا, آپ اتنے ہی خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں. یہ بات میاں نواز شریف کو کیوں نہیں کہتے ہیں؟